بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی رضا ڈار کا کیس سامنے آیا، جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کے اندر شریف خاندان ڈار خاندان ملوث ہے، نہ صرف ملوث ہے بلکہ انہوں نے اپنی حکومت کے وسائل کو استعمال کیا، اپنے سرکاری عہدوں کو استعمال کیا، اپنی سرکاری پوزیشن کو استعمال کیا، اور استعمال کرتے ہوئے رضا ڈار کو بچانے کی کوشش کی اور اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بڑا غصہ آیا۔ انہیں دیکھیں، آپ ذرا امیجن کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس محنت کے ساتھ، ایفرٹ کے ساتھ، انہوں نے کتنی یہ پاپڑ بیلے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کا امیج بہتر کرنے کے لیے انہوں نے 2 منٹوں کے اندر یہ بہت بڑی خبر بن گئی، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت بڑی نیوز بن گئی کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ کے آدمی نے، پاکستان میں ایک سرکاری خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے نے 2 خواتین کو پاکستان میں بلا کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا۔ تو پاکستان کا جو امیج بنایا گیا پچھلے 3 سال کے اندر، عمران خان نے تو بڑا زبردست امیج بنا دیا تھا، لیکن 1 سال کے اندر انہوں نے امیج کی بربادی پھیر دی۔ اسٹیبلشمنٹ نے محنت کر کے تھوڑا سا جو اپنا امیج بحال کیا پاکستان کا، اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ مٹی ڈال دی، پانی پھیر دیا۔ اور اس سکینڈل نے، یہ جو سکینڈل تھا، یہ دنیا بھر کے اندر، دنیا کے میڈیا کے اندر، دنیا کی تمام بڑی بڑی میڈیا آؤٹلیٹس اور نیوز آؤٹلیٹس کے اندر یہ خبر گرم ہو گئی۔ وہاں پر یہ نیوز چلنا شروع ہو گئی کہ ایک پاکستان کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے نواسے نے یہ واردات ڈالی ہے۔ تو اس کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے، اس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک بھی اس معاملے کے اوپر کسی صورت معافی دینے کو تیار نہیں۔ اب جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، بہت بڑی، اس میں اسحاق ڈار نے بھی اور مریم نواز نے بھی، کیونکہ یہ 2 لوگوں کا نام ڈائریکٹلی انوالو ہے اس پورے معاملے کے اندر۔ یہ جو رضا ڈار کا کیس ہے، اس پورے معاملے کو اگر آپ دیکھیں، اور اس کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں، ان کی تمام رپورٹس گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں اور تمام اداروں کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بذات خود یہ جو کام کیا گیا ان کی جانب سے، رپورٹس ہونے کے باوجود، تمام انفارمیشن ہونے کے باوجود، انہوں نے اس کے اوپر جو مٹی ڈالنے کی کوشش کی، اس کو دبانے کی، انڈر دا کارپٹ پھینکنے کی کوشش کی، یہ ان کی جانب سے کوشش ناکام ہو گئی۔ انہوں نے پھر بعد میں بذات خود، اب جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں انہوں نے بذات خود اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اداروں کے سامنے، اور یہ رپورٹ آنے کے بعد سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم اس معاملے میں مکمل طور پر انکنڈیشنل آپ سمجھیں کہ غیر مشروط طور پر معافی مانگنے کو تیار ہیں، ان کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں۔ جب یہ ان کی جانب سے سرنڈر سامنے آیا، جب یہ ان کی جانب سے مکمل طور پر ایک معافی نامہ سامنے آیا، ان کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب یہ مان لیا گیا، جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے دبایا جا سکتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 2 آپشن دی گئی۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو آپشن دی گئی، یہاں پر جو راستہ نکالا گیا، یہاں پر جو معاملہ سامنے آیا، جب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 2 آپشن دی گئی، ان کے سامنے رکھی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، 2 آپشن ان کے سامنے رکھی گئی۔ یا تو اگر آپ نے اس معاملے سے نکلنا، یا تو آپ خود ریزائن کریں، استعفیٰ دیں اور اپنا استعفیٰ لا کے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پیش کریں، پریزنٹ کریں۔ ایک ان کو یہ کہا گیا۔ نمبر 2 ان کو یہ آپشن دی گئی کہ پھر آپ برطرفی کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اسحاق ڈار کی جانب سے بھی، مریم نواز کی جانب سے بھی، باقی لوگوں کی جانب سے بھی جب معافی تلافی کی گئی، جب اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، جب اس کے اوپر ان کی جانب سے معافی مانگی،
اور انکنڈیشنل انہوں نے اپالوجی کی. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو رفع دفع کرتے ہیں. وقتی طور پر اب یہ معاملہ آپ سمجھے کہ لٹکا دیا گیا, ڈیلے کر دیا گیا اور اس کو انڈر دا کارپٹ پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے وقتی طور پر کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس میں ڈیلے کرتے ہیں, ہم اس کو انڈر دا کارپٹ پھینک دیتے ہیں. لیکن اس کی تمام فائلیں, تمام کے تمام اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں, تمام کے تمام اس کے جو ایویڈنس ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اور کسی وقت بھی یہ ایویڈنس آپ کے خلاف استعمال ہوں گے, یہ ان کی جانب سے بتا دیا گیا, یہ ان کو کنوے کر دیا گیا, اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ دیا گیا. انہوں نے پہلے معافی مانگی, اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, انہوں نے سرنڈر کر دیا. اس کے بعد یہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر ہم اس کو ٹال رہے ہیں. تو وقتی طور پر آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اندر, پبلک کے اندر, سوشل, ڈیجیٹل اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر اس خبر کو دبا دیا جائے گا. اس کے اندر اس طرح کی وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, اس طرح کی انفارمیشن سامنے نہیں آئے گی, اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں آئے گا. لیکن بعد میں یہ معاملہ ضرور سامنے آئے گا, بعد میں یہ چیز ضرور سامنے آئے گی. اور ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو ایک بار پھر سے ہائی لائٹ کیا جائے. اب ان کو یہ جو ریلیف ملا ہے, یہ جو وقتی طور پر ان کو ریلیف کا میسج کنوے کیا گیا ہے, اس میں لگتا تو یہ ہے کہ ان کی بچت ہو گئی اور یہ اس میں سے نکل جائیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ اس ایشو کو, اس مسئلے کو کب استعمال کرنا ہے, کب اس کو دوبارہ سے ہم نے پبلک میں لانا ہے اور پبلک میں لا کے ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا ہے. یہ ان کو بتا دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس آج بھی کیس موجود ہے, اسی طرح سے اس نوعیت کے ساتھ, اسی ڈاکومنٹس کے ساتھ, اسی ایویڈنس کے ساتھ. یہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پورا کا پورا کیس موجود ہے رضا ڈار کا, جس میں اسحاق ڈار اور مریم نواز ڈائریکٹلی انوالو ہیں. اور ان کی جو انوالومنٹ ہے اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, جو سرکاری عہدے استعمال کیے گئے, جو ان کا آفس استعمال کیا گیا, علی ڈار جو کہ رضا ڈار کا ماموں ہے, پنجاب گورنمنٹ میں کام کرتا ہے, ڈائریکٹ اس کا آفس استعمال ہوا. نمبر 2 جو رضا ڈار کا نانا اسحاق ڈار, اس کا آفس بھی نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ جو فورن آفس ہے یعنی کہ وزارت خارجہ کا دفتر ہے وہ بھی استعمال ہوا. جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سہولت کاری کی, انہوں نے سپورٹ کیا اس ایکٹ کو رضا ڈار کے, بلکہ بعد میں اس کو دبانے کی خاطر, اس کو انڈر دا کارپٹ مٹی ڈالنے کی خاطر انہوں نے سرکاری وسائل کا بھی استعمال کیا, جس کی وجہ سے یہ لوگ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں.